اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ اور احسان کا برتاؤ کرو۔ والدین کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جس سے ان کے دل کو تکلیف پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وقت کے خلیفہ ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک نوجوان حضرت عمر کے پاس آیا اور آ کر کے امیر المؤمنین سے عرض کیا کہ امیر المؤمنین، میری والدہ بہت شدید بیمار ہیں اور بہت زیادہ کمزور ہیں۔ حالت یہ ہے کہ ان کو میں ہی اٹھاتا ہوں، جب ان کو استنجے وغیرہ کی حاجت ہوتی ہے ان کو پیشاب اور پاخانہ میں ہی کراتا ہوں۔ امیر المؤمنین بعض اوقات وہ مجھے آواز دیتی ہے کہ مجھے پیشاب لگا ہے، میں جا کر اپنی والدہ کو گود میں اٹھاتا ہوں اور میں واش روم تک نہیں پہنچ پاتا کہ اس سے پہلے ہی راستے میں بعض اوقات وہ میرے اوپر پیشاب کر دیتی، پھر میں اپنے آپ کو بھی پاک کرتا ہوں اور والدہ کو بھی پاک کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک عجیب بات اس نوجوان نے عرض کی کہ امیر المومنین، بچپن میں ماں کے اوپر پیشاب کیا کرتا تھا، اب بڑھاپے میں ماں کمزوری کی وجہ سے میرے اوپر پیشاب کر دیتی ہے۔ امیر المومنین، اب بات تو برابر ہو گئی، اب میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ کہ بچپن میں نے ان کے اوپر پیشاب کیا اور بڑھاپے میں کمزوری کی حالت میں انہوں نے میرے اوپر کر دیا، تو بات تو برابر ہو گئی نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان کی بات کو سنا اور ارشاد فرمایا کہ تیری سوچ میں اور تیری والدہ کی سوچ میں بڑا فرق ہے، اس لیے کہ جب بچپن میں تو اپنی والدہ کے اوپر پیشاب کیا کرتا تھا تو والدہ یوں کہا کرتی تھی کہ اے اللہ، میرے بیٹے کو لمبی عمر عطا فرما، اور تیری سوچ یہ ہے کہ جب والدہ کمزوری اور بڑھاپے کی وجہ سے تیرے اوپر پیشاب کر دیتی ہے تو دعا کرتا ہے کہ اللہ اب جلدی سے میری والدہ جو ہے وہ پردہ کر جائے، مجھ سے خدمت کرنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے۔ فرمایا کہ تیری سوچ میں اور اس کی سوچ میں بڑا فرق ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کا حکم کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن وہ الفاظ ہیں، قرآن ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جو الفاظ باری تعالیٰ کی ذات گرامی سے نکلے ہیں۔ اللہ نے جن الفاظ کو بولا ہے، بیان کیا ہے، انہی الفاظ کو قرآن کہا جاتا ہے۔ یعنی والدین کے ساتھ بہتر معاملہ کرنے کا حکم جو فرما رہا ہے وہ اللہ فرما رہا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت بیان کرتے وقت جو مثال دی ہے وہ بھی والدین کی محبت کو مثال بنایا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، فرمایا کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی محبت کا اندازہ اگر لگانا ہو تو پہلے جا کر کے ماں کی محبت کو، باپ کی محبت کو تولو، اس سے اندازہ لگے گا کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرنے والے ہیں۔ بعض اوقات عید تہوار کے موقع پر ماں کو
باپ پیسے دیتا ہے اور دے کر کے یوں کہتا ہے کہ لو ان بچوں کے کپڑے بنا دینا. بیوی کہتی ہے کہ آپ بھی بنائیں، حالانکہ اس کے کپڑے پرانے ہیں. کہتا ہے کہ میں نے تو ابھی بنائے تھے نا. اس کے تمام ارمان جو ہیں وہ سارے کے سارے قربان ہو جاتے ہیں. اور ماں کی محبت کا عالم تو یہ ہے کہ جب یہ بچی ہوتی ہے تو والدہ اس کو صبح کے وقت اٹھاتی ہے کہ بیٹی اٹھ جا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ تقریباً 20 سال 18 سال 19 سال کی عمر تک چلتا ہے. بہو بن کر کے جب اگلے گھر چلی جاتی ہے تو شوہر بھی کبھی کبھی آ کر کے کہتا ہے کہ ماں شکایت کرتی ہے کہ تو سویرا نہیں اٹھتی. شوہر بھی آ کر کے کہتا ہے کہ ماں کو شکایت ہے کہ تو جلدی نہیں اٹھتی. لیکن چند دنوں کے بعد جب یہ بچی ماں بن جاتی ہے اور اس کی گود میں اور بغل میں ایک چھوٹا سا بچہ جو اس کی اولاد ہے اس کے قریب پڑا ہوتا ہے، جس سے ماں کو بھی شکایت یہ کہ یہ سویرا نہیں اٹھتی. بہو بن کر کے سسرال آئی تو ساس کو بھی شکوہ یہ کہ یہ سویرا نہیں اٹھتی. عالم یہ ہے کہ جب اللہ نے اس کو ماں بنایا اور اس کی بغل میں پڑا ہوا یہ 2-4 مہینے کا بچہ جہاں ذرا سا ہو کرتا ہے سارا زمانہ سو رہا ہوتا ہے اور ماں اٹھ کر کے بیٹھ جاتی ہے. اسی کو اللہ نے فرمایا کہ والدین کی محبت اپنی اولاد کے ساتھ میں ایک فطری چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا بڑا مقام بیان کیا ہے. قرآن میں بھی اور حدیث نبوی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے احترام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. میرے عزیز ساتھیو، والدین کا احترام ہر ایک اولاد پر فرض ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی رضا کے ساتھ اپنی عبادت کی مقبولیت کی ضمانت دی ہے کہ اگر اللہ کے یہاں کوئی عبادت مقبول ہے تو والدین کی رضا کے ساتھ مقبول ہے. اگر والدین کی رضا نہیں ہے تو پھر اس کی کوئی عبادت اللہ کے یہاں مقبول نہیں. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں. ایک روز اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ میں حج کے لیے آیا ہوں اور میرے ساتھ لاکھوں لوگوں نے حج کیا ہے، باری تعالیٰ کیا ان لوگوں کا حج تیری بارگاہ میں قبول ہو گیا؟ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ جیسے میں رات کو سویا تو مجھے خواب آیا کہ کوئی اللہ والا، کوئی اللہ کا ولی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ جتنے لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں اس سال ہم نے سب کا حج قبول کر لیا، لیکن ایک شخص ہے جس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے، اس کا ہم نے حج قبول نہیں کیا. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ صبح کو اٹھے تو بڑا احساس ہوا کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں لوگ جو اس وقت اس سال حج کے لیے اللہ کے گھر آئے ان کا حج قبول ہو گیا، لیکن ایک آدمی کو خصوصی طور پر مخصوص طور پر مجھے بتلا دیا گیا کہ محمد ابن ہارون بلخی کا حج ہم نے قبول نہیں کیا. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور اٹھ کر کے تلاش کیا کہ محمد بن ہارون بلخی کون ہے. لوگوں سے معلوم کیا، تلاش کرتے رہے، تلاش کرتے کرتے ایک جگہ پہنچے. ایک شخص سے ملاقات ہوئی، کہا کہ ہارون بلخی کون ہے؟ اس شخص نے بتلایا کہ بڑا نیک انسان ہے، رات اور دن عبادتیں کرتا ہے اور اس کی نیکی کے چرچے ہیں. لوگوں نے بتلایا کہ جس کی تلاش آپ کو ہے، یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس پہاڑ کے بغل میں چلے جائیں، وہاں اس نے اپنا خیمہ لگایا ہوا ہے،
دن اور رات صوم و صلات کا پابند، دن میں روزے رکھنے والا، رات کو نوافل میں اللہ کے سامنے رونے والا، اور عجز و انکساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا، یہ کہہ لیجئے کہ بہت نیک صفت انسان ہے کہ جس کی صفت کو جتنا بیان کیا جائے اتنا کم ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بڑے افسوس میں گئے کہ لوگوں کا تاثر تو یہ ہے کہ نیک ہے، نمازی ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، اللہ والا ہے، اور مجھے جو خواب میں بتلایا جا رہا ہے اس خواب کے تعلق سے دیکھا جائے تو اس کے تمام اعمال، تمام عبادات اللہ کے یہاں مقبول نہیں بلکہ مردود ہیں۔ تلاش کرتے ہوئے پہنچے تو محمد بن ہارون بلخی وہ اپنے خیمے میں عبادت کر رہے ہیں۔ ان کے چہرے کے تاثر سے، چہرے کی چمک سے اور چہرے کی نورانیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑا عبادت گزار آدمی ہے۔ لمبے لمبے پیشانی پر سجدے کے نشان بھی موجود ہیں، اور قرآن بھی پاس رکھا ہوا ہے، کبھی تلاوت میں ہے تو کبھی ذکر و اذکار میں ہے، کبھی نوافل میں ہے، اللہ کو خوش کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں لگا ہوا ہے۔ جیسے ہی آپ قریب گئے مالک بن دینار تو دیکھا کہ ایک ہاتھ بھی کٹا ہوا ہے، صرف ایک ہاتھ ہے۔ جیسے ہی اس کے قریب گئے تو اس نے دیکھ کر کے کہا کہ آپ مالک بن دینار ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اسے میرا تعارف کیسے؟ میں نے کہا کہ ہاں میں مالک بن دینار ہوں۔ کہا کہ آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا؟ کہا کہ ہاں مجھے خواب میں بتلایا گیا کہ سب کا حج قبول ہو گیا لیکن آپ کا حج قبول نہیں ہوا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کو یہ علم کیسے؟ میں آیا تو آپ نے چہرے کو دیکھ کر کے کہا کہ آپ مالک بن دینار ہیں، اور دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ آپ کو علم ہو چکا ہے، بتلا دیا گیا ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا، یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہا کہ مجھے آج نہیں 24 سال ہو گئے اللہ کے گھر میں آتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے، رمی کرتے ہوئے اور حج کے ارکان کو پورا کرتے ہوئے، یعنی 24 سال سے مسلسل حج کر رہا ہوں۔ ہر سال کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آ کر کے میرے خیمے میں مجھے کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بتلا دیا گیا اے ہارون بلخی تیرا حج اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوا۔ تو آج تم بھی وہی خبر لے کر کے آئے ہو؟ مالک بن دینار نے کہا کہ ہاں، لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک بندہ مسلسل دربار الہی میں 24 سال سے عجز کے ساتھ، انکساری کے ساتھ حاضر ہو رہا ہے، امید کے ساتھ حاضر ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود عالم یہ ہے کہ 24 سال تک اللہ کے یہاں اس کی کوئی عبادت کا مقبول نہیں، اس کا حج مقبول نہیں، اس کا طواف مقبول نہیں، اس کی رمی اور جمرات اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رو کر کے کہا کہ دراصل میں ماں کا نافرمان ہوں، میں ماں کا نافرمان ہوں، اور اپنا واقعہ بیان کیا کہ شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا، شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا، اللہ نے پیسہ دیا تو مزاج ذرا اونچا ہو گیا، آج اللہ ہمیں بھی 4 پیسے دے دے تو پھر ہم دین کو دین سمجھ کر استعمال نہیں کرتے، ضرورت سمجھ کر استعمال کرتے۔ 4 پیسے آ جائیں ذرا دیکھو پھر شادیوں کا ایٹیٹیوڈ آپ اپنا، شادیوں کا عالم کیا ہوگا؟ جن کے پاس 4 پیسے موجود ہیں ان کی شادیوں کا عالم دیکھو، غیر محرم عورتیں پیسوں پر بلا کر اپنے مہمانوں کا استقبال کراتے ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے۔ یاد رکھو جو اللہ عرش کی اونچائی دیتا ہے وہ فرش کی گہرائی پر ڈالنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔